السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عورت کے لیے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ اسلامی بہنیں نماز کیسے پڑھیں گی؟ تکبیر تحریمہ کیسے کہیں گی؟ قیام کیسے کریں گی؟ رکوع کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ عورت کے لیے سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے چند ایک ایسی غلطیاں کرتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ آج کا یہ ویڈیو پریکٹیکل ڈیمو ہے۔ انشاءاللہ عز و جل میں پریکٹیکل جو ہے وہ کر دکھاؤں گا۔ تکبیر تحریمہ عورت کیسے کہے گی، قیام کیسے کرے گی، رکوع کیسے کرے گی، عورت کے لیے سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ آج کا یہ ویڈیو جو ہے اسلامی بہنوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اس ویڈیو سے اسلامی بہنوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ بہت ساری اسلامی بہنیں جو ہیں وہ جو غلطیاں کرتی ہیں ان کی غلطیاں درست ہوں گی۔ یاد رکھیے گا، نماز یہ فرض عبادت ہے، اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اس لیے نماز کا جو طریقہ ہے، نماز کے جو ضروری مسائل ہیں، یہ ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے تاکہ ہم صحیح طریقے سے نماز ادا کر سکیں۔ اب نماز شروع کرنے سے پہلے ایک چیز سمجھیے گا، نماز کی شرائط میں سے ہے سطر کا چھپانا۔ عورت کا سطر کیا ہے؟ عورت کا پورا بدن جو ہے وہ سطر میں شمار ہے۔ سطر منی پورا بدن عورت کے لیے چھپانا یہ فرض ہے، سوائے ان ہاتھوں کے، یہ ہاتھ کھلے رکھ سکتی ہے، اور یہ چہرہ، اور اسی طرح پاؤں ٹخنوں سے نیچے۔ بعض خواتین اس طرح کا آج کل فیشن کرتی ہیں کہ ان کے ٹخنے جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں، اس چیز پر بھی غور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر کسی عورت نے ہاف بازو پہن رکھے تو اس کی بھی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک بازو پورے مکمل ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح اگر کسی خاتون نے اس طرح کا دوپٹہ اوڑھ رکھا ہے کہ وہ اتنا باریک ہے کہ بالوں کی سیاہی نظر آ رہی ہے، تو اس طرح بھی نماز نہیں ہوگی۔ بال جو ہیں یہ عورت کے سطر میں شمار ہے، یعنی ان کا چھپانا بھی فرض ہے۔ اگر بال کھلے رہے یا دوپٹے سے باہر نظر آ رہے ہیں، یا پھر ان کی سیاہی جو ہے اتنا باریک دوپٹہ ہے کہ ان کی سیاہی نظر آ رہی ہے، تو اس طرح نماز نہیں ہوگی۔ لباس کا یہ ہمیں ضرور خیال کرنا چاہیے تاکہ ہم صحیح طریقے سے نماز ادا کر سکیں، ٹھیک ہے نا۔ دوپٹہ جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے تاکہ بال وغیرہ نظر نہیں آنے چاہیے۔ اسی طرح اتنا باریک بھی نہ ہو کہ جس سے بالوں کی سیاہی نظر آ رہی ہو، تو ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ لباس ہو گیا۔ اب اس کے بعد عورت کے لیے کھڑا ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ یہاں پر میں کیمرہ مین سے کہوں گا کہ تھوڑا سا کیمرے کو نیچے لے آئیں۔ اب یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں، ذرا نیچے آئیں۔ یہ عورت جو ہے وہ اس طرح پاؤں کھول کر نہیں کھڑی ہوگی، عورت کے لیے پاؤں سمیٹ کر کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر کوئی اسلامی بہن اس طرح کی ہے کہ وہ ہیلدی ہے، یعنی جس طرح وزن اس کا بہت زیادہ ہے، اس کے لیے مشکل ہے اس طرح پاؤں سمیٹ کر کھڑا ہونا، تو پھر جیسے اس کو آسانی ہو ویسے وہ پاؤں رکھ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں اس سے پہلے نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ آپ جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں نا، اس کی نیت یہ ضروری ہے۔ اب نیت ہے کیا؟ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر آپ نیت کر سکتے ہیں زبان سے الفاظ ادا کر کے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ زبان سے الفاظ ادا کر کے ہی نیت کریں گے تو آپ کی نیت ہوگی، نماز ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کی نیت دل میں ہونا یہ ضروری ہے۔ اب فرض کریں ہم فجر کے 2 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں، تو اس کی نیت ہم کس طرح کریں گے؟ نیت کی میں نے فجر کے 2 رکعت فرض کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کے، یا پھر اس طرح دل ہی میں ارادہ کر لیں کہ میں فجر کے 2 رکعت فرض پڑھ رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں گے، تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ اب تکبیر تحریمہ کہنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ عورتیں جو ہے، بعض خواتین اس طرح کانوں تک ہاتھ بلند کر لیتی ہیں، یا پھر ایسے اٹھا لیتی ہیں، یا پھر بعض خواتین اتنا ہاتھ بلند کرتی ہیں، ایسے کر لیتی ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ عورت کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کندھوں کے برابر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ کندھوں تک وہ بلند کرے گی، جس طرح یہ کندھا ہے نا، اس کندھے کی طرح کندھے کے برابر جو ہے وہ ہاتھ بلند کرے گی۔ اور ہاتھوں کا رخ جو ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں جو ہیں وہ قبلہ کی طرف ہونی چاہیے، اس طریقے سے، ٹھیک ہے نا۔ اب تکبیر تحریمہ کہیں گی، اور تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ جو ہے وہ جو بھی انہوں نے چادر یا پھر دوپٹہ وغیرہ اوڑھ رکھا ہے اس سے باہر نہیں نکالیں گے، بلکہ دوپٹے کے اندر سے ہی، دوپٹے کے باہر سے ہاتھ نکالیں گے یہ غلط ہے۔ دوپٹے کے اندر سے ہی جو بھی انہوں نے چادر وغیرہ جو بھی انہوں نے دوپٹہ لے رکھا ہے اس کے اندر ہی، ٹھیک ہے نا، اتنا ہاتھ بلند کریں گے کندھوں کے برابر۔ کندھوں کے برابر ہاتھ بلند کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر پہلے بایاں ہاتھ سینے پر
اس کے اوپر پھر دایاں ہاتھ سینے پر رکھ لیں گے، یعنی اس طرح پکڑنا بھی نہیں ہے. صحیح کیا ہے؟ پہلے بایاں ہاتھ رکھیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح اللہ اکبر کہہ کر، اس کے اوپر پھر دایاں ہاتھ اس طرح سے رکھ لیں سینے پر. اب اس کے بعد سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور وہ غلطی کرتے ہیں کہ ثنا سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. نماز شروع کی، تکبیر تحریمہ کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے. اب سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. میں بلند آواز سے آپ کو سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ آہستہ آواز میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، بلکہ اتنی آواز ہونی چاہیے کہ کم از کم آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے اگر آس پاس کوئی شور نہیں ہے، اور آپ کی نظر سجدہ جہاں پر آپ نے کرنا ہے وہاں پر ہونی چاہیے. میں صرف آپ سے مخاطب ہونے کے لیے اس طرح کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر ثنا پڑھیں گے. اچھا، یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے، بہت سے لوگ ثنا سبحانک اللہ یعنی ثنا کہہ کر اس کے بعد پھر سبحانک اللہ شروع کرتے ہیں. ثنا جو ہے یہ اس کا الفاظ نہیں ہے، اس کا نام ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر ثنا سبحانک اللہم و بحمدک، یہ غلط ہے. تکبیر تحریمہ کہی آپ نے، ٹھیک ہے نا، یہ یہاں پر اللہ اکبر اور پھر ہاتھ رکھے سبحانک اللہم و بحمدک، یہاں سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور آخر تک پڑھیں گے. اس کے بعد پھر ہم تعوذ اور تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھیں گے. اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اس کے بعد پھر کوئی صورت ملائیں گے، جو بھی آپ کو صورت یاد ہے ترتیب کے ساتھ. مان لو اگر آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے سورہ اخلاص، تو وہ آپ دونوں رکعت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اب سورت کمپلیٹ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم رکوع میں جائیں گے، اور رکوع میں کتنا جھکنا ہے، رکوع کرنے کا کیا طریقہ، یہ بھی سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر. اب میں یہاں پر یہ دیکھیں، اتنے صرف یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ کھولنے نہیں ہے، ایسے نہیں پکڑنا. کیمرہ مین سے کہوں گا تھوڑا واضح کر کے دکھائیے یہ ہاتھ. یہ دیکھیں، ایسے ہاتھ نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے نا، گھٹنوں کو پکڑیں گے نہیں، یہ طریقہ غلط ہے. عورت کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ ہاتھ جو ہے صرف اتنا یہاں پر گھٹنوں تک اس کے ہاتھ آنے چاہیے، بس اتنا جھکے گی. ایسے پورا جھکنا بھی اس کے لیے غلط ہے، پورا بھی نہیں جھکے گی. ایسے ہاتھ رکھیں، ٹھیک ہے نا، ایسے ایسے نہیں جھکیں گی، ایسے یہاں پر یہ صرف ہاتھ جو ہے نا، یہ ہاتھ یہاں پر پہنچ جانے چاہیے گھٹنوں پر، ایسے. یہاں پر تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. اب اس کے بعد پھر ہم سجدے میں جائیں گے، اور سجدے کا کیا طریقہ ہے یہ تھوڑا میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا. میں کیمرہ مین سے کہوں گا کہ اس کے بعد پھر یہاں پر آ جائے اور سجدے کا طریقہ ہم اچھے طریقے سے سمجھا سکیں. اس کے بعد دیکھیں اللہ اکبر. اب جب یہاں پر پہنچیں گے نا ایسے، تو ہم ایسے ڈائریکٹ سجدے میں نہیں جائیں گے، بلکہ پہلے ہم اس طرح یہاں پر پہنچے تو پہلے ہم نے یہ پاؤں جو ہے نا دونوں، یہ رائٹ سائڈ پر نکال دینے. یہ دیکھیں، یہ دونوں پاؤں جو ہے میرے، یہ رائٹ سائڈ پر اس طرح سے، یہ بھی پاؤں جو ہے لیفٹ، یہ بھی دیکھیں، یہ نیچے سے اس سائڈ میں نے نکال دیا ہے. اب اس سائڈ پاؤں نکالنے کے بعد جو ہے یہ ہم سجدہ اس طرح کریں گے کہ عورت جو ہے سجدہ سمٹ کر کرے گی. عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ عورت بالکل سمٹ کر سجدہ کرے گی، یعنی یہ بازو بھی زمین کے ساتھ لگے ہونے چاہیے. عورت کا پیٹ جو ہے وہ رانوں کے ساتھ، اور رانے جو ہے وہ پنڈلیوں کے ساتھ، پنڈلی جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگی ہونی چاہیے، بالکل سمٹ کر سجدہ کرے گی اس طریقے سے. یہ دیکھیں اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر. اب بیٹھنا کیسے ہے کہ الٹی سرین پر بیٹھیں گے، دونوں پاؤں ہم نے رائٹ سائڈ پر نکال دینے اور الٹی سرین پر
یعنی لیفٹ کولے پر ہم بیٹھیں گے، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح دوسرا پھر سجدہ کریں گے، اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر۔ اب دوسرا سجدہ کرنے کے بعد ہم باقی رکعتوں کو مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے یا 3 رکعت یا 4 رکعت، جتنی بھی رکعتیں آپ کی باقی ہیں وہ آپ ادا کریں گے۔ میں یہاں پر مکمل نماز نہیں پڑھ رہا، صرف سمجھانا آپ کو تکبیر تحریمہ، قیام کا طریقہ، اور اسی طرح رکوع کیسے کرے گی عورت، سجدہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور قاعدہ کیسے بیٹھے گی، یہ سمجھانا تھا، ٹھیک ہے نا۔ میں نے جس طرح پہلی رکعت ادا کی ہے اسی طرح باقی رکعتیں بھی آپ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، رکوع کرنے کا کیا طریقہ ہے، سجدہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب قاعدہ کیسے بیٹھیں گے، فرض کریں آپ نے مکمل نماز کر لی، آخری قاعدہ ہے آپ کا، اب دونوں سجدے کرنے کے بعد آپ اسی طریقے سے بیٹھ جائیں گے، یعنی بیٹھنے کا طریقہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ الٹی سرین پر بیٹھیں گے، ٹھیک ہے نا، لیفٹ کولے پر بیٹھیں گے، باقی دونوں پاؤں جو ہیں آپ رائٹ سائڈ پر نکال دیں گے، یعنی سیدھی جانب دونوں پاؤں جو ہیں آپ کے اس طرح نکلے ہوئے ہونے چاہیے، اور یہاں پر اس طرح بیٹھیں گے۔ اور بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے، بعض خواتین جو ہے اس طرح ہاتھ لٹکا لیتی ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے، بعض خواتین اس طرح ہاتھ یہاں پر رکھ لیتی ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ ہاتھ رکھیں گے یہ ان کے برابر ہونے چاہیے، گھٹنوں کے برابر، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے، یہاں ایسے لٹکے ہوئے بھی نہیں ہونے چاہیے اور اس طرح یہاں پر بھی نہیں ہونے چاہیے، یہاں پر ہاتھ رکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طریقے سے بیٹھ کر ہم یہ آخری قاعدہ، اس میں تشہد پڑھیں گے مکمل، التحیات للہ والصلوات عبدہ ورسولہ تک مکمل، اس کے بعد پھر درود ابراہیمی پڑھیں گے، اس کے بعد پھر دعائے ماسورہ پڑھیں گے، جو بھی آپ کو دعائے ماسورہ یاد ہے، اگر یہ دعا پڑھنا چاہتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دعا ماسورہ پڑھنے کے بعد اب سلام پھیرنے کا کیا طریقہ ہے یہ بھی سمجھ لیجیے۔ بعض لوگ سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک دیکھ رہے ہیں، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی ہماری نظر جو ہے اب اپنے کندھے پر، دائیں جانب سلام پھیر رہے ہیں تو دائیں کندھے پر نظر ہو، اور اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب بائیں کندھے کی جانب سلام پھیر رہے ہیں تو بائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے بائیں کندھے پر نظر ہونی چاہیے، ادھر آگے یا پھر ادھر آگے یہ نہیں دیکھنا، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ طریقہ ہے عورت کی نماز ادا کرنے کا۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے تو آپ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا، تاکہ دوسری اسلامی بہنیں بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔